السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 محرم الحرام ہے، وہ دن جب کربلا کی خاموش زمین پر تاریخ کا سب سے عظیم امتحان شروع ہو چکا تھا۔ جب آسمان خاموش تھا، زمین تپ رہی تھی اور خیمے نصب ہو چکے تھے، جب دنیا والے اقتدار، طاقت اور ظاہری کامیابی کے خواب دیکھ رہے تھے، اور اہل بیت اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے خون کی قربانی دینے میدان میں اتر چکے تھے۔ اس موقع پر ہمیں یاد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے گمان کیا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ آزمائش ابھی نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکی ہیں، یعنی کہ تم پر ابھی وہ امتحان نہیں آئے، وہ صبر دکھانا ابھی نہیں آیا جو تم سے پہلی امتوں پہ آ چکا ہے۔ 3 محرم الحرام، کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر خیمے نصب ہو چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ 3 محرم وہ عظیم دن ہے جس دن عمر بن سعد نے یزید کے حکم پر کربلا کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ یزیدی لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، یزیدی فوج بڑھتی جا رہی تھی، لیکن حسین علیہ السلام کے خیموں میں سکون تھا، آرام تھا، اطمینان تھا۔ کیوں؟ حسینی خون تھا، نبی کی پیارے نواسے جانتے تھے، نبی کا خون جانتا تھا ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہم ایمان کی حالت میں ہیں، اور حق کبھی نہیں ہارتا، سچ کبھی نہیں مٹتا، باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مشن امت کی اصلاح تھا۔ امام پاک ہستی علیہ السلام نے فرمایا، میں نہ جاہ و مال کے لیے نکلا ہوں، نہ فساد کے لیے نکلا ہوں، میں تو صرف اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ امام علیہ السلام نے آخری دم تک خون ریزی سے بچنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں جنگ کرنے نہیں آئے تھے، لیکن یزید کی ضد، ظلم اور دنیا کی محبت نے کربلا کو خون سے سرخ کر دیا۔ وفاداری دیکھنی ہے تو حضرت عباس علیہ السلام کی دیکھیں۔ حضرت عباس علیہ السلام وہ عظیم بھائی جنہوں نے ساری زندگی وفا کے پرچم کو بلند رکھا۔ جب بچوں کے لیے لب خشک ہو گئے، حضرت عباس علیہ السلام کے پاس بی بی سکینہ بار بار آتی ہیں، اپنے خشک ہونٹ دکھاتی اور عرض کرتی، چچا جان پیاس لگی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام پانی لینے نکلے، لیکن جب پانی کا مٹکا بھر لیا، یزید کی فوج نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے خود پانی نہ پیا اور فرمایا، جب تک بی بی سکینہ پیاسی ہیں، عباس کا پانی پینا حرام ہے۔ یزیدی لشکر نے آپ پر حملہ کیا، آپ کے بازو شہید کر دیے، لیکن آپ نے وفاداری کے پرچم کو بلند رکھا، وفاداری دکھائی اور بتایا کہ حسین آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے۔ بچوں کا امتحان، حضرت علی اصغر اور حضرت قاسم، 6 ماہ کے علی اصغر جو صرف پیاس بجھانے کے لیے
پانی کا ایک قطرہ مانگ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام ننھی جان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے یزیدی لشکر کے پاس گئے۔ انہوں نے تیر چلائے، چھوٹے معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید کر دیا، پانی کا ایک قطرہ نہ دیا، لیکن یزیدی ظلم نے انہیں شہید کر دیا۔ اور حضرت قاسم جو آپ کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے لختے جگر، وہ کم عمر بچہ جس نے امام علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ قاسم علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ امام نے انہیں گلے سے لگایا، رونے لگے، بار بار آتے، جنگ کی فریاد کرتے، جانے کی اجازت طلب کرتے۔ بھائی کا لختے جگر بڑی تمنوں سے، بڑی محبت سے پالا، بہت دل پہ پتھر رکھ کے ہماری امت کی خاطر، نبی کی امت کی خاطر، ہم لوگوں کی خاطر شہید کروا دیا۔ کربلا کی سب سے بلند آواز، وہ آواز جو شام کے دربار کو ہلا دے، وہ للکار، وہ صرف آواز بی بی زینب کی تھی۔ 3 محرم کے بعد جب ظلم نے خیموں کو گھیرنا شروع کیا، زینب کا حوصلہ حسین علیہ السلام کی ڈھال بن گیا۔ انہوں نے کہا، میرا بھائی حق پر ہے اور حق کبھی نہیں مٹتا۔ کربلا کا زندہ سوال، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم آج خود سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ پر خاموش رہتے ہیں، ظلم دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، رشوت کو معمولی سمجھتے ہیں، تو کیا ہم حسین علیہ السلام کے قافلے میں ہیں یا یزید کے لشکر میں؟ کربلا ہمیں صبر، حوصلہ، سچائی اور قربانی کا راستہ دکھاتی ہے۔ کیا ہم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ نوجوانوں سے میرا کوسچن ہے، کربلا صرف رونا نہیں، جینا سکھاتی ہے۔ اپنی زندگی کو علم، کردار، تقوی اور سچائی سے بھر لو۔ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو جو قاسم علیہ السلام اور علی اکبر علیہ السلام میں تھا، تاکہ کل قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام تمہیں پہچان لیں۔ اللہ سے میری دعا ہے، یا الہی ہمیں امام حسین کے قافلے میں شامل فرما، ہمیں وہ صبر عطا فرما جو حضرت علی اصغر کی پیاس پر امام نے دکھایا، ہمیں وہ وفا عطا فرما جو عباس علیہ السلام نے نبھائی، اور وہ قربانی کا جذبہ عطا فرما جو حسین علیہ السلام نے امت کے لیے پیش کیا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جھوٹ، غرور اور دنیا کی محبت سے پاک فرما، اور ہمارے سینوں کو نور حق سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ کربلا ایک جذبہ ہے، ایک تحریک ہے، ایک انقلاب ہے، اور ہمیں یہ پیغام، یہ جذبہ، یہ تحریک اور اس انقلاب کو زندہ رکھنا ہے۔